اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے سبق میں جو سوالات ہوئے وہ سوالات چونکہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت ہی اہم ترین ہیں، اور چونکہ ان کی آواز مدھم ہے تو مجھے شک پڑتا کہ آپ کو اسے اس طرح سمجھ نہیں آ پائے گی، اس لیے میں وہ سوالات دہرا دینا چاہتا ہوں کہ جب آیت آئی کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمِينَ، بے شک کبھی ظالم فلاح نہیں پائیں گے، تو ظالم کا مطلب ہے جو کسی کی حق تلفی کرتا ہے۔ تو باتوں باتوں میں پھر بات چال نکلی کہ والدین وہ لوگ جو زمین جائیداد رکھتے ہیں وہ کس طرح حق تلفی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم حق تلفی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو پورا حق دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن دراصل وہ کس طرح حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سارے سوالوں کے جواب آپ اس سبق کے آخر پر ملاحظہ کیجئے۔ سوال یہ تھا کہ فرض کیا ایک باپ کی 40 کنال زمین ہے، زرعی زمین ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ساری زرعی زمین اپنے بیٹے کے نام کر دوں اور بیٹیوں کو گھر بنا کے دے دوں، تو کیا یہ حق تلفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کیجئے۔ بلال ناصری صاحب جو آج کا لیکچر دے رہے تھے، سبق کے آخر پر وہ سارے سوالات کے جواب ہے، وہاں سے ملاحظہ کر لیجئے کہ کیا ہم حق تلفی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو حق تلفی سے کس طرح بچا سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس ویڈیو کے اینڈ پر جو بلال صاحب نے جو جواب دیے ہیں ان کو غور سے سنیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اپنے آپ کو آگ سے بچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انما توعدون لآت، بے شک، ما ایک اس طرح لکھا جاتا ہے انما، اس میں اور اس میں کچھ فرق ہے۔ یہ ما جو ہے موصولہ ہے اور اسے کہتے ہیں مائے کافہ، جو اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، مل کے آتا ہے انا کے ساتھ۔ یہ انا کے عمل کو ختم کر دیتا ہے، یعنی انا کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا زبر والا، لیکن جب ساتھ ما آ جائے گا، انما جڑ کے اس کے ساتھ، تو پھر وہ ختم۔ یہ انا جو ہے یہ علیحدہ ہے اور ما علیحدہ ہے، ما موصولہ۔ انما بے شک، ما جو کچھ، تو ادونا، اب اس کا شکل آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلا اس کا حصہ ہے تا، یہ علامت مضارع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم، مضارع کی علامت ہے۔ واو نون اگر اتاریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جمع۔ پیچھے کیا بچ گیا؟ واو عین دال۔ تا تو ہو گیا تم، واو نون جمع کا ہو گیا، پیچھے واو عین دال بچا، تو اس کا اصل ہے وعدہ اور یعدو، وعدن۔
کیا مطلب ہے جی وعدہ کرنا؟ وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے۔ یہاں پہ تے تم سے ہے تو تعدو، تعدو کا کیا مطلب ہے؟ تم وعدہ کرتے ہو۔ یہ معروف کا قاعدہ ہے۔ معروف کا مطلب کیا ہے جی؟ جس کے فاعل کا پتہ ہے۔ اب تعدو سے مجہول کا قاعدہ بنانا ہے تو وہ بنے گا توعدو، 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 وعدہ تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے۔ انا بے شک جو توعدون جس چیز کا، اب ما کا مطلب ہو جائے گا جس کا، توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ لآتن، لام زبر مطلب یقیناً، لازماً کیا ہوگا؟ آتن۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ آتیٌ، آنے والا۔ تو عربی میں یہ ہوتی ہے یائے متکلم کو، اس کو جیسے قاضیٌ ہے، قاضی جسے ہم کہتے ہیں، قاضی، قضا فیصلہ کرنے والا، اصل میں کیا ہے؟ قاضیٌ، لیکن آپ کو قرآن میں اس کو یا عربی میں قادن بھی ملے گا۔ قادن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہی ہے، صرف اس کے آگے سے یہ اڑا دی ہے۔ تو لآتین کو لآتن، یقیناً، آتین آنے والا، آنے والا اسم الفاعل، یہ فاعل کے وزن پہ نا، آتین فاعل کے وزن پر۔ انما توعدون لآتن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لا یقیناً، لازماً، آتن وہ آنے والا ہے، وہ آ کے رہے گا۔ وہ وعدہ کس چیز کا ہو گیا جی؟ قیامت کا وعدہ، آخرت کا، آخرت آ کے رہے گی۔ وما انتم، یا اور ما نہیں۔ اچھا نہیں کیسے پتہ چلا جی نہیں ہے اس کا مطلب؟ اس سے پہلے تو ہم نے ان ما کے ساتھ ما کا مطلب جو کچھ نکال دیا تھا، یہاں کیسے پتہ چلا کہ اس کا مطلب نہیں ہے؟ جی ایک تو ما کے بعد اگر آ جائے اللہ، تو ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ بعض عربی پریپوزیشن آ جائے تو پھر بھی ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ آگے کہیں پہ با لگی ہوئی ہے، بمعجزین، بمعجزین، تو یہ بات جو ہی نظر آیا آپ کو یا اللہ نظر آ جائے تو ما کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ وما اور نہیں، انتم، انتم تم سب، انتا کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک، انتما تم دو، انتم تم سب، وما انتم اور نہیں ہو تم سب۔ بعض بھی اسی نہیں کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ معجزن،
ایک تو اس کا ثلاثی مجیز مجرد سے ہے، عین جیم اور زے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قدرت نہ رکھنا، قدرت نہ رکھنا یا عاجز ہو جانا۔ اور معجزن یہ باب افعال سے ہے، باب افعال۔ آجازہ یوجزو اعجازن، اعجاز کسے کہتے ہیں جی؟ معجزے کو، کسی کو یہ خود عاجز، خود قدرت نہ رکھنا، خود صلاحیت نہ رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اعجازن آجازہ کسی کو عاجز کرنا، کسی کو عاجز کر دینا، یعنی ثلاثی مجرد سے کیا ہے؟ خود صلاحیت کھو دینا، خود عاجز ہو جانا، خود قدرت نہ رکھنا۔ اور باب افعال سے یہ کیونکہ متعدی ہے، اس کے فعل کا اثر دوسرے پہ جاتا ہے، تو کسی کو عاجز کر دینا۔ تو آجزا اس نے عاجز کر دیا، اور یوجزو وہ عاجز کرتا ہے۔ اور اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ علامت مضارع اڑا کے لگاتے ہیں میم، باقی وہی چلے گا۔ موجزو تھا تو دو پیشیں کر دیتے ہیں، موجزن عاجز کرنے والا۔ تو یہ تھا معجزن، اس با کی وجہ سے، با حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، وما انتم بمعجزن، اور تم نہیں ہو، اور یا نون جمع کی آگے بمعجزین، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے کس کو جی؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ جو وعدہ کیا گیا ہے نا، جو وعدہ کیا گیا ہے تم سے، جس نے آ کے رہنا ہے، اس کو روکنے والے تم نہیں ہو۔ قیامت کا جو وعدہ ہے، جو قیامت نے آنا ہے، اس کو روکنے والے تم نہیں ہو۔ مراد اس سے کیا ہے جی؟ روکنے والے نہیں ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ قیامت نے آ کے رہنا ہے، مطلب صرف اور صرف یہ ہے، اگلی آیت میں آگے ویسے یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ قیامت کا جب بار بار آخرت کا کہا جاتا ہے تو اس کے اندر راز کیا ہے، یا کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ، میں جو آج عام کام کر رہا ہوں، ان کا بدلہ مجھے مل کے رہے گا قیامت والے دن۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے آپ، یا قومی، یا کا مطلب کیا جی؟ اے حرف ندا ہے، یہ کسی کو پکارنے کے لیے۔ آگے کیا آیا جی؟ قومی۔ یہ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے قوم، اے قوم، یا ہو سکتا ہے یا قوم، لیکن اس کے ساتھ آگے کوئی مضاف الیہ لگانا پڑے گا۔ یہ زیر جو ہے نا، یہ زیر جو قومی ہے، یہ اصل میں ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں تھا یا قومی۔ اس سے یہ چھوٹی یہ جو ہے نا، یہ متکلم کی، یعنی میری قوم، یہ اڑا دی گئی، صرف میم رہ گیا۔ ایسا قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے۔ یا قومی، یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے آگے چھوٹی یہ بھی ہے، میری۔ یا قومی، اے میری
قوم، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے لوگوں۔ یہاں پہ بات کون کر رہا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں یا قومی، ہے میری قوم۔ یہاں قوم سے مراد کیا ہے جی؟ کون سا قبیلہ جی؟ قریش۔ قریش سے خطاب ہے، یا قومی، اے قریشیو، اے مالو، اے مالو۔ اے مالو کا کیا مطلب ہے جی؟ عملہ یا مالو۔ یا مالو کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل کرتا ہے۔ اور اب اس سے بنانا ہے باب امر۔ کیا بنانا ہے جی؟ وہ عمل کرتا ہے، تو اب اسے کہا گیا ہے کہ عمل کرو، کر، عمل کر۔ تو کسی سامنے والے سے کہا جا رہا ہے تو یہ ہوگا تعملو، تعملو، تم عمل کرتے ہو۔ اب اسے کہا تم عمل کرو، تو سب سے پہلے ہوگا علامت مضارع گئی، عین بچ گیا پیچھے، عین میم لام۔ عین پہ خاموشی ہے، میم پہ زبر ہے، اور لام پہ پیش ہے، لام بھی اڑ گئی۔ لام کی پیش بھی، آخری حرف کی حرکت جسے اعراب کہتے ہیں، اعراب بھی گیا، علامت مضارع بھی گئی۔ اب عین کیا ہو گیا جی؟ خاموش ہو گیا۔ عین کو کیا ہوا؟ اور عین کو کیا ہو گیا ہے؟ ساکن ہو گیا عام۔ اور ساکن سے کوئی لفظ شروع ہو سکتا ہے؟ جب ساکن سے کوئی لفظ شروع کرنا ہو تو اس کے پیچھے کیا لگاتے ہیں؟ الف لگا کے درمیان، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، درمیانی کو۔ اس کی حرکت کے مطابق اگر یہاں پہ زیر زبر ہو تو پیچھے زیر دے دو، پیش ہو تو یہاں پہ پیچھے، اور اب یہاں پہ کیا لگے گا؟ زیر۔ اے مل، کام کر، عمل کر۔ اور جمع کے لیے واو نون۔ اب یہاں پہ تھا تعملون، تعملون۔ اب اس کو جمع کو کیسے بنانا ہے؟ اس کی بھی پہلی علامت اڑ گئی، اور واو نون میں کیونکہ آخری حرکت یہاں پہ نون ہے تو نون اڑ گیا، الف لگا دیا اس کو، اور اس کی پہلی حرکت اڑ گئی، خالی عین بچتا تھا، الف کے زیر کے ساتھ دے دیا۔ اے مالو، تم عمل کرو، یا قومی، یا قوم اعملو، اے میری قوم تم عمل کرو، عمل کرو۔ اللہ کہاں پہ عمل؟ یہ اب سمجھ لگ گئی جی؟ اللہ پر، مکہ ناتی کم، مکانتی۔ مکان کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں؟ جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مقام، جگہ۔ کم، تم کیسے آ گیا جی؟ اسم کے بعد ہاں، تمہارے یا اپنے۔ تمہارے بھی ہو سکتا ہے جملے میں آئے گا تو آ گیا کہ اپنی۔ اپنی کیوں آئی ہے جی؟ گولتا آ گیا۔ گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ دسو۔ کوئی بھی نہیں جی، گولتا مؤنث کی علامت ہے، مؤنث کی۔ مذکر مؤنث میں سے گولتا کس کی علامت ہے؟ گولتا مسلمتن، مسلمان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گولتا جو ہی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ مؤنث ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ طبیبن، ڈاکٹر، طبیبتن، لیڈی ڈاکٹر، معلم، استاد، معلمتن، استانی۔ گولتے کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث۔ مکاناتکم،
اپنی جگہ پر، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو۔ یہ ایک بات سمجھانے کا طریقہ ہے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں کرتا ہوں اپنی جگہ۔ حالانکہ انہیں پتہ تھا قریش والوں کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی دنیاوی خواہشات، لالچیں، مجبوریاں، ان کا بہانہ بنا کے تو وہ کفر پیڑے ہوئے تھے۔ انی عامل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، بے شک میں بے شک میں عامل، عمل کا فاعل کے وزن پہ، فاعل کا کیا مطلب؟ کام کرنے والا، اور عامل عمل کرنے والا۔ اب اس کے آگے کون سی چیز معذوف ہے جی؟ علی مکانتی، میں اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم بھی عمل کرتے رہو۔ فسوف تعلمون، پس سوف جلد ہی، تعملون تعلمون، تا کا کیا مطلب ہے جی؟ تم، فعل مضارع، واو نون جمع، تے ہیں یا تے ہو، پیچھے بچ گیا علم، علم کا مطلب کیا؟ جاننا، اور یہاں پہ تے ہیں، تے اڑ جائے گا، کیوں؟ پیچھے سوفا لگا ہوا ہے، سوفا کا مطلب کیا ہے؟ مستقبل، تو اس کا مطلب ہوگا گے، تم جان جاؤ گے، فسوف تعلمون، پس تم جلد ہی جان لو گے، انی عامل، بے شک تم جلد ہی جان لو گے۔ کیا جان لو گے جی؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، من کس کی ہے، جلدی تم جان جاؤ گے کہ من کون ہے، دونوں معنی آ جائیں گے نا جی، کون ہے، کون ہے، تکون، تکون کیا مطلب ہے جی؟ تے کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث ہے، تے کا مطلب ہے مؤنث، اور کانا یکون ہے، تکون لہو، لام زبر تعلیل کا ہے، اس کا مطلب ہے کے لیے، ہو اس سے کیا مراد ہے؟ من، کہ کس کے لیے ہے، من تکون لہو، کون ہے جس کے لیے ہے کیا جی؟ عاقبۃ الداری، عاقبۃ الداری، دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکان اور گھر، مکان کو انگلش میں کہتے ہیں ہاؤس، اور گھر کو کیا کہتے ہیں؟ ہوم، اور مکان کو عربی میں کہتے ہیں بیت، بیتن، اور گھر کو کیا کہتے ہیں؟ دار۔
یہ کیا فرق ہے دونوں میں جی؟ مکان اور گھر میں کیا فرق ہے؟ جتنے بندہ رہے نا پیدا ہوئے آپ کا اپنا جو آپ کا مقامی گھر ہے، اور اس سے جو آپ کا جی کوئی بندہ بولتا ہے مکان اینٹوں سے گارے سے بنے ہوئی بلڈنگ کو مکان کہتے ہیں، کسی بھی مٹیریل سے بنے ہوئے ایک بلڈنگ کو، ایک عمارت کو کیا کہتے ہیں؟ مکان۔ اور جس میں آدمی رہ رہا ہو، جس مکان میں آدمی رہ رہا ہو، وہ اس کا گھر ہوتا ہے، لیونگ پلیس۔ لیونگ پلیس کو کیا کہتے ہیں؟ گھر۔ اور بلڈنگ کو کیا کہتے ہیں؟ مکان۔ جو رہنے کے لیے ریزیڈینشل جو بلڈنگ ہوتی ہے، اب اس میں کوئی رہے نہ رہے وہ مکان ہے، لیکن جس میں بندے رہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے۔ تو دار کا مطلب کیا ہے؟ گھر۔ عقب کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے والے کو۔ اور عاقبٌ کس کو کہتے ہیں جی؟ عاقبٌ بعد میں آنے، یہ کس ہستی کا صفاتی نام ہے عاقبٌ؟ کوئی بندے کسی کو پتہ ہے کہ کس کا صفاتی نام ہے عاقب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے عاقب۔ کہ یہ دنیا میں بھی کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی ہے دین کے حوالے سے، اور آخرت میں بھی کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ کے رسول کی سرداری ہوگی۔ آخرت میں بھی سردار اللہ کے رسول ہیں، دنیا میں بھی سردار، تو آخرت میں یعنی بعد میں آنے والے سردار بھی عاقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے ساتھ کیا انہوں نے کیا جی؟ مؤنث بنا دیا اس کو، عاقبۃٌ بعد میں آنے والی۔ دار کو عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے، یعنی بعد کا گھر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر۔ اس سے مراد ہے جنت۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، جلدی تم جان جاؤ گے کہ وہ جو آخری گھر ہے جسے جنت کہتے ہیں وہ کس کے لیے ہے، کون ہے جس کے لیے ہے وہ گھر جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ یہ چیز تم جلدی جان جاؤ گے۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ انہ ہو وہ، بے شک وہ، لا نہیں، یفلح افلح یفلح افلاحاً کسی کو کامیاب کرنا۔ کوئی قرآن حکیم کی ایک سورت کا آغاز اس سے ہوتا ہے، قد افلح یفلح کامیاب ہونا، کامیاب ہونا۔ انہ لا یفلح یہ وہ حالت فعل مضارع اور تا ہے واحد ہے، یفلح وہ کامیاب ہوتا ہے، لا یفلح وہ کامیاب نہیں ہوتا، انہ لا یفلح وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کون کامیاب نہیں ہوتا جی؟ الظالمون۔ اچھا جی، الف لام ہو گیا خاص کا دی، واو نون ہو گیا جمع کا، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ ظالم۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو،
سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں اللہ نے کہا کہ ظلم سب سے بڑا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، باقی ظلم بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ظلم کا اصل مطلب کیا ہے؟ حق تلفی۔ کیا مطلب ہے جی ظلم کا؟ عدل کا یہ عدل کی ضد ہے ظلم۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے اسے دو، اور ظلم کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے اس سے چھین لے۔ اگر 3 روپے ہیں، 2 بیٹے کے اور 1 بیٹی کا، اور اگر کوئی آدمی 1.5 روپیہ بیٹی کو 1.5 بیٹے کو دے دے تو کہیں گے جی ماشاءاللہ بڑا انصاف کیا ہے۔ حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے، آدھا حصہ، آدھا حق بیٹے کا چھین کر بیٹی کو دے دیا، یا بیٹی کا پورا حصہ ہی لے کے بیٹے کو دے دیا، بیٹی کو محروم کر دیا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ جو جنت کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، جنت والے ہو چکے ہوں گے، لیکن وراثت میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مار دینا، یعنی بیٹی کا حصہ دیا ہی نہیں، اس کو چھین کے تو بیٹے کو سارا ہی دے دیا، چلو جاؤ، تو وہ ظلم ہے، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اطاعت کرنا کس کا حق ہے؟ اتباع کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کے رسول کا حق چھین کے کسی اور کو اپنا لیڈر بنا لینا یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کسی بھی درجے کا ہو، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے۔ کس بات پہ یہ فیصلہ کیا ہے؟ آخرت پہ۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ جنت کسے ملنی ہے؟ جو ظلم نہیں کرے گا اسے جنت مل جائے گی، اور جو ظلم کرے گا اسے جنت نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کی اس آیت کا وراثت سے محروم کرنا تو کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس میں نیکی، بدی، تقوی یا نافرمانی کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ایک بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، کافر ہو گیا، تو پھر وہ وارث نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا کوئی بیٹا کافر ہو جائے وہ وارث نہیں رہتا۔ نافرمان بیٹا ہے یا فرما بردار ہے، نیک ہے یا بد ہے، شرابی کبابی ہے یا نمازی تہجد گزار ہے، اس سے وراثت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وراثت جو ظلم سے سر مطلب کیسے بچ سکتے ہیں؟ ظلم خاص کر وراثت میں ہم ظلم کرتے ہیں، اس سے بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ دنیا کے ہر گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، اس کا ایک لفظ یاد رکھیے، وہ ہے توکل۔ جب اور ایک قرآن کی آیت ہے، اس کو سینے کے اندر گاڑ لینا چاہیے۔ من یو کا شح نفسی، جو دل کی تنگی سے بچ گیا۔ دل کی تنگی کیا ہے؟ کہ میرا حق، اس کو ختم کرنا ہے، اللہ پہ توکل کر کے برداشت کرنا ہے۔ مثلاً کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آیا ہوں، آپ کو سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، 4 بندوں کو سردی لگ رہی ہے، مجھے کیا لگ رہا ہے؟ گرمی۔ تو پنکھا چلانا میری مجبوری ہے، لیکن آپ 4 بندے اس سے، اب دل کا تھوڑا پن کیا ہے کہ میں پنکھا لگا لوں، میں نے آپ 4 کو نظر انداز کر دیا، یہ دل کا تھوڑا پن ہے۔ اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ آپ ولیمے پہ تشریف لے کے چلے جائیں، وہاں آپ کو جہالت کا ایک بہت سمندر نظر آئے گا کہ آپ سے پہلے پلیٹ کس نے اٹھانی ہے؟ میں نے۔ پہلے کون ڈالے؟ میں۔ عوام میں آتا ڈونگا پکڑ لیا۔ ولیمے پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہ نفسی کیا ہے، کہ پہلے من کا لالچ مجھے آپ سے آگے کرتا ہے، کہتے ہیں پہلے میں، جبکہ اسلام جو ہے وہ دین ایثار ہے، یاد رکھیے گا۔ اسلام دین، اچھا آپ نے وہ قرآن میں پڑھا ہے سورہ نساء کے اندر کہ جب وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے، بندہ مر گیا تو کیا کہتے ہیں؟ کیسے مال تقسیم کرو؟ پہلے خود کھاؤ
ہاں جی، سب سے پہلے تو دیکھو اس پہ کوئی قرض ہے کہ نہیں، قرض دے دو۔ پھر کیا دیکھو جی، پھر کوئی وصیت دیکھو اس نے کی ہے کہ نہیں کی، وصیت دو۔ پھر آگے پیچھے دیکھو کوئی ایسا غریب آدمی تو نہیں کھڑا وہاں پہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کو بھی موویبل پراپرٹی میں سے، ایک تو ہے نا یہ پراپرٹی آپ کی جو اموویبل ہے، جیسے مکان ہو گیا، زمینیں ہو گئیں وغیرہ، جو موویبل ہے اس میں سے ان کو بھی دو، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی اسی لیے ہے تاکہ وہ جو اندر کا چوڑا ہے نا دل کے اندر بیٹھا ہوا جو کہتا ہے نہیں میں نے ایک دوانی بھی آگے پیچھے نہیں کرتی، تاکہ وہ کرے۔ مال خرچ کرنے کی بار بار یہ بات آئے گی، قرآن آپ پڑھیں گے یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پورے قرآن میں جہاں پہ بھی مال اور جان کا ذکر آیا ہے پہلے مال آیا ہے، صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ پہلے جان آئی ہے پھر مال آیا ہے، وہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ جہاں پہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسکم واموالکم بان لہم الجنہ، اللہ نے پہلے جان لی ہے، مال بعد میں لی ہے جنت کے بدلے۔ جان کی اہمیت وہاں پہ پہلے آ گئی، مال کی بعد میں آئی۔ باقی قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیں یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پہلے مال پھر جان۔ کیوں؟ جو جیب سے 2 روپے نہیں نکالتا اس نے جال خاک دینی ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ جو من کی تنگی ہے نا کہ پہلے میں جو تھوڑ پڑ جاتا ہے ایک دم آدمی کو، وہ اسلام ایثار کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ایثار کی طرف۔ اس کے لیے کیا جی، رستہ کوئی آدمی آ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں جی بسم اللہ، آپ پہلے گزریں۔ یہ پہلے آپ کا تصور دیا ہی اسلام نے۔ اگر آپ 4 بندے ایک ٹیبل پہ ولیمے پہ، اب تو ولیمہ ہی بدل گیا نا جی، پہلے تو وہ ولیمہ تو وہاں سے جاؤ تو پلیٹیں بھر کے یہاں پہ بیٹھو، پھر جاؤ تو پھر لاؤ، اب تو ٹیبل پہ لے آتے ہیں، کوئی بھی کھانے کا انداز ہے۔ تو اگر آپ پلیٹ نکال کے کسی کو دے دیں جی جناب آپ پہلے ڈالیں، تو میں مر جاؤں گا بھوکا۔ جو میرا رزق اللہ نے میرے لیے لکھا مجھے نہیں ملے گا، مل کے رہے گا۔ اخلاق میرا رزق کو کھا ہی نہیں سکتا جی، جب یہ تصور، توکل کیا ہے، تقدیر پہ توکل کر جانا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے مل کے ہی رہے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا 2 چیزیں، نمبر 1 میں اپنے لکھے سے زیادہ کھا سکتا ہوں، میں اپنے لکھے سے زیادہ کھا سکتا ہوں؟ میں نہیں کھا سکتا۔ ہاں گندا کر کے ضرور کھا سکتا ہوں۔ اگر میں نے کوشش کر کے آپ کا کوئی مال سمیٹ لیا ہے اپنی طرف، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی ویسے مثال دینے لگوں، آپ کی مرغی ہمارے صحن میں آ کے انڈے دے رہی ہے، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ میری مرغی کدھر دے رہی ہے انڈے، تو میں وہ انڈے اٹھا دوں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں انڈے کھا گیا۔ اب مجھے بتائیں میں نے اپنی تقدیر سے زیادہ کھائے ہیں؟ جو اللہ نے رزق لکھا ہے میں نے وہی کھایا ہے، لیکن یہاں پہ کیا، میں نے گندا رزق کھایا، بس فرق کتنا پڑا۔ یعنی مشروم کو کیا کہتے ہیں جی، مشروم کو کھم، اور کھم کے ساتھ دوسری کیا ہوتی ہے، ایک کھم ہوتی ہے نا سفید سی جس کو ہم اکھاڑ کے کھا لیتے ہیں، دوسری کیا کھا جس کو نہیں کھاتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کتا موتری ہے۔ بس فرق اتنا ہی ہے کہ جو ہم نے کسی کی کھائی ہے وہ کتا موتری ہے، اور اپنی کھانے والی کھم ہے، بس اتنا سا فرق ہے اللہ رام کا۔ ایک تو میں اپنے سے بڑھ کے نہیں کھا سکتا، میں اپنے رزق سے بڑھ کے ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتا، میں حرام کھاؤں گا، گندگی کھا رہا ہوں، اس سے میرا جسم پرورش پائے گا، میں نے آگ میں چلے جانا ہے۔ دوسرا اس میں جو چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ میں اپنے حصے سے کم بھی نہیں کھا سکتا، یعنی کوئی دنیا کا بندہ مجھے میرے حصے سے محروم نہیں کر سکتا۔ مجھ سے میرا گھر چھین لے، میری زمین چھین لے، میں جھونپڑی میں آ گیا، میرا توکل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرا لکھا ہی اتنا ہے، بس وہ گندگی کھا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کا چھوٹا بیٹا 5 سال 10 سال 15 20 کا فوت ہو گیا، تو بندے روتے ہیں جی بہت زیادہ، بچہ تو بچہ ہی ہے۔
وہ بچہ اس کے لیے 2 جگہ فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ کہاں پہ؟ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ اللہ نے اس بچے کا فائدہ اسے دنیا کے بجائے کہاں دے دیا ہے؟ آخرت میں دے دیا ہے۔ جس کے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس سے 2 نعمتیں چھینی اور اس نے صبر کر لیا تو اللہ کہتا ہے میرے پاس اب جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں اس کو دوں، جنت سے بڑھ کے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کون سی 2 چیزیں جی؟ ایک اولاد اور دوسرا بینائی۔ اندھا کر دیا اللہ نے کسی کو اور وہ اللہ کی رضا پہ چپ کر گیا، ٹھیک ہے جی بس اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ نے کہا اب اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو جنت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اور دوسری چیز کسی سے جوان بیٹا چھین لیا اور اس نے کہا اللہ جو تیری مرضی، صبر کر گیا، بس اللہ نے کہا میرے پاس اس کے لیے جنت ہے۔ تو تقدیر مجھ سے کوئی میرا حصہ نہیں چھین سکتا اور کسی کا حصہ میں نہیں چھین سکتا، بس فرق یہ یاد رکھ لیں۔ کسی جگہ پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کے خلاف سازش کر کے الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کی عزت جو اللہ نے لکھی ہے وہ کم نہیں کر سکتے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنی عزت بڑھا نہیں سکتے۔ ہر چیز طے شدہ ہے، بس اس میں ایک چھوٹا سا فرق اللہ نے چھوڑ دیا ہے، 2 رستے بنا دیے ہیں، 2 رستے، اب دائیں رستے سے جاؤ یا بائیں رستے سے جاؤ، حلال کے رستے سے جاؤ یا حرام، 2 یہ فرق ہے، اما شاکرا و اما کفورا، 2 ہی فرق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بس یا شکر گزار بن کے اس رستے پہ چل پڑو، شکر والا دل کر کے جو اللہ کی طرف سے ہے راضی ہوں، یا یہ سوچ لو کہ نہیں آج تھوڑی سی ڈنڈی مارنی ہے، تو وہ ڈنڈی جو ہے وہ آپ کو اور تو کچھ بھی نہیں دے گی ماں سوائے یہ کہ آپ جسے کھم سمجھ کے کھا رہے ہیں حقیقت میں وہ کتا موتری کی ہانڈی ہے جو آپ کھائی جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور گندگی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا الٹی سیدھی چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، آخر کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے گردے ان کے چھٹی، جگر فارغ ہو گیا، معدہ تباہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو انہ لا یفلح الظالمون، وہ جو کسی کا حق کھا رہا ہے اس نے کامیاب نہیں ہونا۔ میرا تسلی نہیں ہوئی ہے جی سوال؟ میرے پاس جائیداد ہے صاحب، جی تو میں کہتا ہوں یار 2 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے، میں کہتا ہوں کہ بیٹے کو زندگی میں تھوڑا تھوڑا دے دیتا ہوں تاکہ ساری جائیداد بیٹے کے نام کر دوں، کل مرنے کے بعد بیٹیاں بیٹے کو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹے کے حصے میں تو 40 ایکڑ آ گئی، 40 کنال آ گئی، بیٹیوں کو ملا 1 کنال کا گھر چاہے وہ کروڑ کا چاہے وہ 2 کروڑ کا، بیٹے کو تو مل گئی 40 کنال، ان کو ملی 1 کنال، تو یہ کیا یہ حق تلفی ہے؟ یہ قرآنی احکام کی عین صریحاً مخالفت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس حق تلفی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے بچنے کا یہی طریقہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ ایک منٹ بس دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، لالچ دل میں باقی ہے نا، لالچ باقی تھی کہ میری جائیداد، بیٹیوں سے اور کوئی مخالفت نہیں ہے، یہی مخالفت ہے کہ میری بیٹی یہ زمین لے کے کسی اور گھر میں جائے گی اور کل اس کے بیٹے یا اس کا خاوند آ جائے گا ادھر میرے بیٹے کی مخالفت میں، تو بیٹے کا رازق کون بن گیا؟ میں خود، بیٹے کا رازق میں بن گیا نا۔ آپ نے یہاں پہ کوئی 5-7 گھر تو آپ کی نظروں میں ہوں گے اللہ کے فضل سے جن کی چنگی بھلی زمین تھی اور اب ان کے پاس کھانے کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ترتیب نہیں کیا ہوگا، بنایا ہوگا نا بہت کچھ۔ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ تقدیر کے ساتھ نہیں میچ کرتا، خدا جانے آگے کیا ہے۔ آپ کے ایک کھیت سے کسی آدمی کو، اور یہ دنیا کی کھیتی نے رکھنا کیا ہے، اس میں اتنا ہونا چاہیے کہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کھانے پینے کا ضروریات کا اس کا پورا ہو جائے معاملہ، اللہ خیر صلی اللہ۔ بیٹیوں کو جب آدمی محروم کرتا ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں کے پاس چلی جائے گی بیٹی میری شادی کر کے، کل اس کا خاوند میرے بیٹے کے ساتھ پھڈا بنائے گا، یہ جگہ مجھے دو، فلاں اس کو دے دو، اس کو دو، جھگڑا وغیرہ۔
تو اس سے بہتر ہے کہ بیٹے کو آدمی سکھا کے جائے کہ بہنوں کا حصہ پہلے دو ان کو۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں، کہ عورت کی عزت کا محافظ مرد ہے، وہ عورت کوئی بھی ہے، ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی ہے۔ مرد آزما مرد آفریں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی آزمائشوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کیا ہے۔ کل ہی میں نے لیکچر دیا ہے، پتہ نہیں اس پہ کیا آئے گا۔ یہ مرد نہیں ہے میرے بھائی جو یہ سوچ رہا ہے کہ میری بیٹیاں محروم ہو جائیں، بیٹے کو بالکل پرسکون سا کھانا مل جائے، در حقیقت جی سر سمجھتا ہوں کہ میں نے 1 کنال کا جو گھر بیٹی کو بنا کے دیا ہے وہ 5 کروڑ کا ہے، اور بیٹے کو جو 40 کنال دے کے جا رہا ہوں، نام کر کے جا رہا ہوں کہ بیٹی سے ڈسٹرب نہ کرے، وہ 40 کنال کی مالیت 5 کروڑ نہیں بنتی ہے۔ تو یہ جو گھر بنا کے دے دیا یہ 1 کنال کا، لیکن وہ 5 کروڑ کا۔ دیکھیں میری بات، تو پھر کیا یہ درست ہو جائے گی، آپ تک ختم ہو جائے گی؟ صرف اچھا چلو میں اس کا ایک حل آپ کو میں دینے لگا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے، صرف خون کے رشتے نہیں ہوتے۔ ایک آپ کا اور میرا ایک معاہدہ ہو گیا جی، یہ دکان ہے 50-50، یہ ایک رشتہ بن گیا نا ہمارا، کہ نہیں بنا؟ آپ 2 بندے یہاں سے لاہور کا ٹکٹ لیتے ہیں، ایک کی سیٹ ہے 6، ایک کی سیٹ ہے 7۔ جب بیٹھنے لگتے ہیں تو 6 والا جو وہ کہتا ہے جی مجھے اگر اس طرف ہونے دیں تو میں تھوڑا سا، آپ کہتے ہیں جی بیٹھ جائیں، آپ نے کہا بیٹھ جائیں۔ یہ 7 کا سفر بھی جو ہے صاحب جار کا ہے، قرآن نے سے سفر کا ہمسایہ، یہ بھی ایک رشتہ ہے، ریلیشن۔ تو کوئی بھی ریلیشن ہے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ یاد رکھیے گا، ایک لفظ ہے کسی ریلیشن کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں میوچل ایکسیپٹنس۔ میوچل ایکسیپٹنس کیا ہے؟ کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، باپ کہتا ہے بیٹی کو یا بھائی کہتا ہے بہن کو، ہوتا ہے ایسا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو پراپرٹی آپ کے نام والد صاحب نے کی ہے، میں اس کی آپ کو قیمت دے سکتا ہوں۔ بھائی کہے اپنی بہن سے کہ میں آپ کو اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، آپ پراپرٹی قیمت، یہ تو میرے سامنے کئی واقع ہوئے۔ تو بہن نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو شادی ہو کے چلی گئی ہوں فلاں جگہ، اس شہر میں چلی گئی، اس شہر میں چلی گئی، پیچھے زمین تو یہیں پہ پڑی ہے، تو میں تمہیں اس زمین کی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ بہن کہے جی ٹھیک ہے، جیسے سیل کر رہا ہے، قیمت دے اس کو وہ لے لے۔ یا باپ بیٹی سے کہے کہ اس زمین کی اتنی قیمت ہے، یہ ساری زمین 40 کنال زمین ہے، اس میں سے 20 کنال بھائی کی بنتی ہے، 10 کنال تم دونوں کی بنتی ہے، یا 30 کنال اس کی ہے، 10 تمہاری ہے، جو بھی ریشو نکلتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی اس وقت مارکیٹ ویلیو 1 کروڑ روپے ہے۔ اگر تم چاہو تو اس زمین کے بدلے میں تمہیں 2 کروڑ کا گھر بنا کے دے سکتا ہوں، 1.5 کروڑ کا۔ بیٹی کہے جی ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس، تو کوئی حرج نہیں۔ اب بیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے مجھے گھر کیوں بنا کے دیا ہے، اس میں میوچل ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے، وہ بات طے ہی نہیں ہوئی زمین کی۔ تو اب یہ جو باپ نے گھر بنا کے دیا ہے، یہ صرف سکا گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے باپ کا اپنی بیٹی کے لیے، اس میں جائیداد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ وہاں پہ وارث ہے اور وہ اس کی حق تلفی ہے۔ لیکن اگر بیٹی کو بتا دیا کہ یہ تمہاری زمین ہے، تمہارے بھائی کو ہم دینے لگے ہیں، تم اگر چاہو تو زمین لے لو، لیکن اس کے پاس آپشن دونوں ہونے چاہیے۔ اگر تمہیں زمین چاہیے تو زمین لے لو، اگر تم سمجھو تو اس زمین کی قیمت تمہیں دے دیتے ہیں، یہ فلاں مکان زمین کی۔ اب زمین کی مارکیٹ ویلیو 4 کرسیاں، پلنگ پیڑا، روٹی پانی، کپڑے لتے، زیور، یہ نہیں ہے کہ کوئی جہیز دے دے اور کہے کہ چلو جی جان چھوٹ گئی۔ بات سمجھیے آپ، یہ نہیں ہے، یہ ایک میوچل رسپیکٹ کا ایک معاہدہ، انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک سیٹلمنٹ ہے، ایک باپ کی یا بہن بھائی کی آپس میں، یا باپ بیٹی کی سیٹلمنٹ ہے یہ، کہ ایسا ہے۔ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہاں سے چلے گئے، وہ اپنی زمینیں بہنوں کے نام کر گئے، ٹھیک ہے۔ یہ میوچل رسپیکٹ، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ایکسیپٹنس نہیں ہے، اگر سیٹلمنٹ، میوچل سیٹلمنٹ نہیں ہے، تو وہ حق تلفی ہے، اس کا گناہ ہے۔
لیکن اس بیٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مجھے دیا جا رہا ہے یہ کس چیز کے عوض ہے۔ وہ کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، میں اپنی پراپرٹی کا حصہ چھوڑ رہی ہوں، مجھے 2 کروڑ کا مکان بنا، پھر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ ان ما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ عین کو حلق سے نکالیں، بمعجزین۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔